अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नज़ीर शम्स और आप देख रहे हैं थॉटफुल जर्नीज। आज हम एक हसास मौजू पर बात करेंगे, यानी वैलेंटाइन डे। इससे पहले एक वाक़या बयान करते हैं जो हज़रत खदीजतुल कुबरा से मंसूब है और हुजूर की बासत से पहले का है। वाक़या यूं है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अपनी रूहानी बसीरत के लिए मक्का से बाहर वादियों में जाया करते थे। एक दिन ऐसे ही एक वादी में उन्होंने एक खाना बदोश कबीला देखा जिसने वहां पड़ाव किया हुआ था और उनकी मफलूकल हाली बहुत नुमाया थी। लग रहा था कि खाने पीने की अशिया भी नहीं। हुजूर ने यह सारा माजरा देखा तो उनको बहुत दुख हुआ और इसी परेशानी में वो घर आए और आकर लेट गए। हज़रत खदीजतुल कुबरा ने उनसे पूछा कि ये क्या वजह है कि आप ऐसी हालत में हैं। तो आपने उनको ये वाक़या सुनाया और कहा कि मैं तो उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। हज़रत खदीजा जो दौलत से माला माल थी मुस्कुराई और कहा, आप जाएं और मक्का के बड़े बड़े सरदारों को बुला लाएं। और ऐसा ही हुआ। जब सरदार आ गए और उन्होंने देखा कि अशरफियों का एक बहुत बड़ा ढेर फर्श पर पड़ा हुआ है, सबकी आंखें चौंधी आ गई। ऐसे में हजरत खदीजा ने सब सरदारों को मुखातिब होकर कहा, आप सब गवाह रहें, ये सारी दौलत मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम कर दी है। अब ये इसके आसे मालिक है और जैसे चाहें इसे खर्च करें। तो ये है एक वफाशार ज़ौजा की अजमत और हुजूर की इंसानों से मोहब्बत की कहानी जो इंसानियत की मेराज है। अब हम आज के मौजू यानी वैलेंटाइन डे की तरफ आते हैं। पहले आपको बताते हैं कि वैलेंटाइन कौन थे। सेंट वैलेंटाइन हजरत ईसा के पैरोकार थे जो 2026 ईस्वी में इटली के शहर टर्नी में पैदा हुए। ये ईसाईयत के आलम दीन यानी प्रीस्ट थे और उससे बढ़कर बड़े पादरी यानी बिशप जो रूहानी रहनुमा के साथ साथ इंतज़ामी अमूर के भी रखवाले होते हैं वो थे। इस ज़माने में ईसाईयत की शदीद मुखालफत की जाती थी और रोमन अम्पायर के हुक्मरान ईसाई राया पर बहुत जुल्म सितम और तशद्दुद करते थे। ये हजरत इन जालिमों के खिलाफ गरीब की हमायत करते थे और हुक्मरानों की आंख में खटकते थे। फिर क्या हुआ? सल्तनत रोमा के जाबर और शफाक हुक्मरानों ने गरीब अवाम की हमायत करने और उनकी मदद करने पर इनको 14 फरवरी 269 ईस्वी में कत्ल कर दिया। वो इस वक्त सिर्फ 42-43 साल के थे। इन्हीं वाया फ्लेमिनिया रोड पर जो इटली में है वहां दफन कर दिया गया और कुछ सालों बाद 496 ईस्वी में पोप गैलेसियस ने इस मार्टर यानी इंसान परवर इंसान जिसने इंसानियत के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया था उसकी याद को जिंदा रखने के लिए 14 फरवरी को एक शुक्रगुजारी के दिन और इंसानों की खिदमत के तौर पर एक त्यौहार मुकर्रर किया जिसे आज हम वैलेंटाइन डे कहते हैं। ये त्यौहार ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च वाले 16 जुलाई और 30 जुलाई को मनाते हैं। सेंट वैलेंटाइन की जिस्मानी निशानियां और उनसे मुंसलिक यादगार इशिया यानी रेलेक्स को रोम और डबलिन की चर्चों में महफूज किया हुआ है और ज़ायरीन को इन मुतबर्रक अशिया को देखने का मौका मिलता है। यह त्यौहार जो 496 में शुरू हुआ मजहब की खोख से निकला था, आखिरकार एक सकाफती त्यौहार में बदल गया और फिर मुख्तलिफ मुल्कों में खुसूसन हज़रत ईसा के पैरोकारों ने अपनी तहजीबी मुआशरती ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लिया। तोहफे तहाइफ का सिलसिला शुरू हुआ। यूं फिर लव बर्ड्स लव हार्ट के अल्फाजों में गुम हो गया। अब ये इख्तरा शोमी किस्मत से बस लव तक ही महदूद हो गई है या इसमें ही मुक़य्यद हो गई है और जो इंसानियत की मेराज की शुरुआत थी सिर्फ इन अल्फाज में ही अटक गई है, क्योंकि इसमें तजारती पहलू भी इसी इख्तरा की बिना पर उभर कर सामने आया है। कार्ड बनाने वालों, फूलों का कारोबार करने वालों, तोहफे तहाइफ देने वाले, बनाने वाले सब इसे एक मुआशरती हिकमत अमली के तौर पर अडॉप्ट कर चुके हैं और दुनिया भर में लाखों अरबों डॉलर की तजारत होती है।
تو یہ ایک مذہبی سنگت کے ساتھ ساتھ تجارتی تہوار بھی بن گیا ہے اور بے بہا پیسہ کمانے کا ایک ذریعہ بھی۔ کچھ ممالک اسے موسم بہار کی آمد سے جوڑتے ہوئے خوشی کا دن مناتے ہیں اور اسے نئے ناموں سے یاد کرتے ہیں، جیسے سینٹ آف سپرنگ، سینٹ آف گڈ ہیلتھ، اور بھی کچھ ایسے نام ہیں جن سے ان کو پکارا جاتا ہے، اور یہ قرارداد دیتے ہیں کہ سینٹ پھولوں کے پودوں کی جڑوں کی آبیاری کر رہا ہے۔ اب ہم کچھ چیدہ ملکوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جہاں یہ تہوار منایا جاتا ہے۔ پہلے تو سارے یورپ اور امریکہ میں یہ تہوار بڑے زور و شور سے منایا جاتا ہے، جہاں تہنیتی کارڈ، پھول، مٹھائیاں، کیک، تحائف دیے جاتے ہیں، جیسے ہیلووین، کرسمس، تھینکس گیونگ، انڈیپینڈنس ڈے اور میموریل ڈے وغیرہ پر۔ اس کے علاوہ بھی چین میں بھی یہ کسی نہ کسی شکل میں منایا جاتا ہے۔ جاپان میں بھی تحفتاً چاکلیٹ وغیرہ پیش کی جاتی ہے، پھولوں کی نمائش کی جاتی ہے۔ تائیوان، سنگاپور، جنوبی کوریا، فلپائن میں بھی اب باقاعدگی سے منایا جاتا ہے۔ اسرائیل اسے اگست میں مناتا ہے اور اسے یہودی تہذیب کو اثر نو کرنے سے تعبیر کرتا ہے۔ انڈیا میں 1990 کے بعد سے اسے منایا جا رہا ہے، پہلے بہت کم، اب تقریباً 68% لوگ اس کی حمایت کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اسے فحش، لو کے اظہار والے پیغامات کو برا بھی مانتے ہیں، لیکن اب شاید لوگوں کی مرضی سے اسے گاؤ ماتا کی حرمت کے دن پر منایا جاتا ہے اور یہ ایک مذہبی رنگ اختیار کر گیا ہے۔ اب آئیے کچھ اسلامی ممالک کی جانب۔ بنگلہ دیش میں یہ دن منایا جاتا ہے جس میں دوست، لورز، میاں بیوی اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کا عہد کرتے ہیں، مگر اب بھی کچھ بنگلہ دیشی اسے برا گردانتے ہیں۔ سعودی عرب کے نے تو اسے حرام قرار دیا ہوا تھا، مگر 2018 سے محمد بن سلمان کی پالیسیوں کی وجہ سے اسے اب حرام نہیں کہا جاتا، اسے اسلامی تہذیب کے مطابق گردانا گیا ہے۔ نوجوانوں میں یہ مقبولیت حاصل کر رہا ہے۔ انڈونیشیا میں اسے منع کیا گیا ہے، مگر نوجوان طبقہ کسی نہ کسی طریقے سے اسے مناتا ہے۔ ملائیشیا میں بھی سرکاری طور پر اس کو منع کیا گیا ہے اور 2011 میں تو اسے منانے والوں کو سخت سزائیں بھی دی گئی تھی۔ افغانستان میں طالبان کے آنے سے پہلے تک یہ بڑی عقیدت سے منایا جاتا تھا، خصوصاً کابل کو پھولوں سے سجاتے تھے اور مشاعروں کا بندوبست کیا جاتا تھا، مگر اب یہ بند کر دیا گیا۔ اب آئیے پاکستان کی طرف۔ پاکستان میں شاید 1990 تک اس سے زیادہ لوگ واقف نہیں تھے۔ اغلباً 1990 میں ہی ایک ٹی وی پروگرام اور ریڈیو پروگرام کے ذریعے اسے متعارف کرایا گیا۔ کچھ حلقوں میں اسے پذیرائی ملی، مگر مذہبی جماعتوں خصوصاً جماعت اسلامی نے اسے غیر اسلامی اور غیر ثقافتی قرار دے کر اس کی شدید مخالفت کی اور اسے بین کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ 2017 میں پشاور کی ایک لوکل عدالت نے اسے سرکاری طور پر بند کر دیا۔ 2017 میں اسلام آباد کی ہائی کورٹ نے اسے عوامی مقامات پر منانے سے منع کر دیا، اور ایک جائزے کے مطابق ڈان اخبار پڑھنے والوں پڑھے لکھے لوگوں کی 80% نے اس ڈیسیجن سے ایگری کیا۔ ابھی پیمبرا نے بھی تمام نشریات اداروں کو اسے کسی بھی پروگرام میں شامل کرنے سے منع کیا ہوا۔ اس پس منظر سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں نے یہ ایک تہوار جو مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونے، غریب کی مدد کرنے کے عظیم مقاصد کے لیے وجود میں لایا تھا، وقت کی دھول میں لو برڈز ہارٹ تک صرف محدود ہو گیا اور اعلیٰ اور عرفہ تصور کو تجارت، حرص اور ہوس کی بھیڑ چڑھا دیا گیا۔ بہرحال یہ ایک تہوار ہے جو حضرت عیسیٰ کے ماننے والے اسے نہایت احترام اور عزت سے مناتے ہیں۔ ہم بھی اپنے مذہبی تہوار جیسے عید، شب برات، حج کے دنوں کی خوشیاں اور عید میلاد النبی مناتے ہیں، جو ہماری مذہبی جذبات اور احساسات کو اجاگر کرتے ہیں اور خوشی کے لمحات فراہم کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی مذہبی، ثقافتی اور تہنیتی تہوار ہی منانے چاہیے۔ کہتے ہیں نا کہ ڈو ایٹ روم ایز دا رومنز ڈو۔ سو مغربی دنیا کے اپنے تہوار ہیں، ان کی کسی خوشی پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے،
اور ایسے ہی وطن عزیز میں لوگوں کے جذبات، مذہبی اور دینی عقائد کا احترام کرتے ہوئے کوئی ایسی اختراع میں نہیں پڑنا چاہیے جو ہماری شناخت کے منافی ہو اور اکثریت اسے پسند نہ کرتی ہو۔ ذرائع تفنن وہ فیض نے کہا، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ اب یہ فیصلہ آپ پر ہے کہ آپ انفرادی طور پر اسے اپنی زندگیوں میں شامل کرتے ہیں کہ نہیں۔ بس یاد رکھیے کہ جیسا دیس ویسا بھیس۔ اس دعا کے ساتھ اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں کہ ندیاں، درخت، چہچہاتے پرندے آپ کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں، اور جو ہلکی ہلکی نسیمیں سیر چلے وہ آپ تک عمر بھر خوشیاں لے کر آئے۔ حسب ضابطہ بات، اگر آپ کو یہ ویلاگ پسند آئی ہے تو اسے ضرور لائک کریں، اپنے کامنٹس دیں، اور اگر مناسب سمجھیں تو اسے سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔